بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ہی کے پاس عزت ہے اور جو اس کے قریب ہوتے ہیں ان کو عزت عطا فرماتا ہے. انسان اپنی تخلیق سے اپنے عاجزی سے کس کے ہاتھ میں ہے سمجھ جانا چاہیے کہ عزت کس کی ہے. نوکر سے بدتر حالت انسان کی ہے اللہ کے ہاتھ میں. عجیب اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. اختیار بھی دیا, اسی اختیار کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. یہ ہے مسئلہ قضا و قدر, مسئلہ تقدیر پر اللہ کے فیصلے پر یقین رکھنا. اللہ کا علم ہر چیز سے تعلق رکھتا ہے. بات سمجھو, اللہ کا علم ہر چیز سے تعلق رکھتا ہے. کوئی پتا گرتا ہے تو علم ہے, کوئی چونٹی بھی جنم لیتی ہے تو علم ہے. ہر چیز کا علم ہے اور اس کا علم محیط ہے, گھیرے ہوئے ہے. اس کا نام تقدیر نہیں. اس علم کو اللہ تعالیٰ کے کون کب دنیا میں آتا ہے, کون کب مرے گا, سب اللہ کو معلوم ہے. کیا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے. کون کیا کرے گا اللہ کے علم میں ہے. اس میں کوئی جماعت مسلمانوں کی انکار کرنے والی نہیں. اب جماعت انکار کرنے والی گمراہ کہاں ہوئی؟ جیسے جبریہ ہے, قدریہ ہے, معتزلہ ہے, اہل سنت والجماعت. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں پاور دیا ہے, جو دکھتا ہے, آپ اپنے پاور سے یہاں آئے, مجھے دکھتا ہے کہ میں اپنے پاور سے بول رہا ہوں, یہ پاور اس کی پاور میں ہے. یہ مسئلہ ہے قضا اور قدر کا, تقدیر کا. یہ پاور اس کے پاور میں ہے. ایسا اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. نہ مجبور ہے نہ مختار ہے. عجیب حالت ہے بندے کی. جو دکھتا ہے وہ بھی اس کا پاور نہیں ہے, جو دکھتا ہے وہ بھی اس کا پاور. تو اللہ تعالیٰ کے پورے قبضے میں ایسا اسباب کی چادر اس پہ ڈال دیا. دیکھیے اس کی مثال آپ صحیح سمجھنا چاہیں. آگ جلاتی ہے نہیں جلاتی؟ آگ کو جلانے کا پاور اللہ دیا ہے. یہ پاور اس کے قبضے میں ہے, جب چاہے ٹھنڈی کر دے.
ہمارے پاس اللہ تعالیٰ بولنے کا پاور دیا ہے، جب چاہے بولتی بند کر دے. ہر چیز پاور بھی اللہ کے پاور میں ہے. پاور بھی اسی کا مسئلہ ہے تقدیر. تدبیر کرنا بھی تقدیر کے اندر ہوتا ہے. ہم جو آئیڈیا کرتے ہیں یہ آئیڈیا بھی تقدیر کے انڈر میں ہوتا ہے یا باہر میں ہوتا ہے؟ اب ہم کو تقدیر کیا ہے نہیں معلوم، اس لیے حضرت عمر نے کہا، ایک صحابی سے پوچھا، ایک جگہ ہرا بھرا میدان ہے، ایک جگہ خشک میدان ہے، تم اپنے جانور کو کہاں چراؤ گے؟ ہرے بھرے میں چرائیں گے. یہ ہرے بھرے میں چرانا بھی تقدیر ہی میں ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اپنی تدبیر سے کروں، یہ تدبیر بھی اللہ کی تقدیر میں ہے. تو ساری عزت اللہ کے قبضے میں ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ عمر وغیرہ کم زیادہ سب لکھ دیا ہے اور سب ریکارڈڈ ہے. یہ ریکارڈ کرنا اتنے بڑے عالم کا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ مشکل کام ہے کیا؟ پیدا کرنے والے کے لیے مشکل کام ہے. ہم کو جو نظام عالم نظر آتا ہے وہ چھوٹا ہی ہے، ابھی بہت کچھ ہے، ابھی بہت کچھ ہے. تو اس کا ریکارڈ اللہ کے لیے مشکل ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. وہ ریکارڈ میں رکھنا، ریکارڈ بنانا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ایسا ریکارڈ جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، سب ریکارڈ ہے. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، کہا لکھ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، قیامت تک کی ساری باتیں لکھ دی. اس کے خلاف ہو سکتا ہے؟ تو پھر صحابہ نے کہا فَفِيمَ الْعَمَلُ یا رسول اللہ، پھر عمل کیسے کرنا؟ جہنم بھی لکھ دی اللہ تعالیٰ، جنت بھی لکھ دی ہے، رزق بھی لکھ دی ہے، سب لکھ دی ہے، پھر عمل کیسے ہو؟ تو اللہ کے رسول فرمایا عمل کرو، تم کو نہیں معلوم کہ کیا لکھا ہے. کل یعمل علی شاکلتی، ہر آدمی اپنے ہی اسٹائل پہ عمل کرتا ہے. جہنم میں جانے والا جہنم کے ہی کام کرے گا، جنت میں جانے والا جنت میں جانے کے کام کرے گا. کل میسر لما خلق لہ، ہر آدمی کے لیے وہ چیز اللہ آسان فرما دیتے ہیں جس کے لیے وہ پیدا کیا. تم عمل کرتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ. لیکن اگر تمہاری منزل جنت ہے تو اللہ جنت آسان کر دیں گے، جہنم ہے تو جہنم آسان. اللہ حفاظت فرمائے. تو ایک جماعت جبریہ کہتی ہے ہم مجبور ہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں. ایک جماعت معتزلہ کہتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، ہم ہی کرتے ہیں. اہل سنت وہ جماعت ہے ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ نہیں، تھوڑا کچھ ہے جو نظر آتا ہے، وہ تھوڑا کچھ بھی اس کے پاور میں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، تفصیل میں جانا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ریکارڈ لکھ دیے ہیں، جو ہونا ہے ہوگا سب لکھ دیے، چھوٹی چھوٹی بات بھی ہے اس میں. آگے اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. مومن اور کافر، مومن سے فائدہ ہوتا ہے، کافر سے بھی فائدہ ہوتا ہے، انسانیت کے ناطے. ہوتا نہیں ہوتا؟ بہت سارے کافر ایسے ہیں بعض مومنین سے زیادہ بھی فائدہ انسانوں کو پہنچاتے ہیں. بعض، ٹوٹل نہیں بول رہا ہوں، بعض جیسے مدر ٹریسا ہے، انسانوں کو بہت فائدہ پہنچائی. ایسے کچھ لوگ ہیں جو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں، تو اس فائدہ پہنچانے سے ان کی حقیقت بدل گئی، اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں. بڑی مصیبت ہے. تو ایک کھارا سمندر ہے، ایک میٹھا سمندر ہے.
دونوں بھی انسانوں کے کام آ رہے ہیں، لیکن کھارا کھارا ہی ہے، میٹھا میٹھا ہی ہے۔ جو لوگ ایمان لا لیے وہ میٹھے سمندر ہیں، جو ایمان نہیں لائے وہ کھارے سمندر ہیں۔ دونوں کام آ رہے ہیں، لیکن دونوں کی ذات نہیں بدلے گی۔ یہ کھارا خطرناک پانی ہے، یہ میٹھا بہت شیریں پانی ہے۔ پانی کی حقیقت میں میٹھا ہونا اصل ہے، پانی کی حقیقت میں میٹھا۔ انسان کی حقیقت میں ایمان ہونا اصل ہے، اللہ سے تعلق ہونا اصل ہے۔ اگر یہ نہیں ہے بہت کچھ ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی ایمان رکھتا ہے لیکن کنجوس ہے، فقیر ہے، غلیظ ہے، اخلاق نہیں، بد اخلاق ہے، دیتا نہیں، لیتا نہیں، سب کو ستاتا ہے۔ ایک کافر ہے، بہت اچھا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، ہر ایک کا دکھ سہتا ہے، دکھ میں درد میں شریک ہوتا ہے، جتنی اچھے صفات اس کے پاس ہے، لیکن ایمان نہیں۔ یہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں کسی نہ کسی دن جائے گا۔ اس کی مثال ایسا کئی کو آپ بولیں گے، اس کی مثال آپ خود اپنے اندر دے لیں۔ آپ کا بچہ ہے، وہ چکا ہے، گندا ہے، بڑا غلیظ ہے، اور پڑوس کا ایک بچہ ہے، بڑا شریف ہے، ہر بات میں آپ اسے دیکھتے خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کی دولت کسے دیں گے؟ پڑوسی والے کو لکھ دیں گے کیا؟ جو رشتہ خون کا بنا ہے وہ ویلیو رکھتا ہے، اللہ سے جو ایمان کا رشتہ بن جاتا ہے وہ اللہ کے پاس ویلیو رکھتا ہے۔ بچہ کتنا بھی اچھا ہو ہمارا نہیں ہے، بچہ کتنا بھی برا ہو ہمارا ہے، پر کھاتا نہیں آتا نہیں، اسے چھوڑا کو اسے پال لیتے ہیں، اسے پال لے دیتے ہیں، نہیں ماندے بھی کیسا کیا کہ ہمارا بچہ ہم کو۔ تو یہ جو تعلق اللہ سے ایمان کی بنیاد پر پیدا ہو جاتا ہے وہ سب سے بڑی عظیم چیز ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو مفت میں دے دی ہے۔ اللہ نے مجھے آپ کو مفت میں دے دی ہے۔ وما يستوي البحران، دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے۔ ھذا عذب فرات، یہ سمندر میٹھا ہے، یہ دریا میٹھا ہے۔ فرات کہتے ہیں پیاس بجھانے والا، کیا بہت میٹھا ہے اور پیاس بڑی بجھتی ہے، دو صفت ہے۔ سائغ شراب، جس کے پینے میں بڑا ہی مزہ آتا ہے، اتر جاتا ہے، بڑے آسانی سے مزے سے اترتا ہے۔ تو یہ پانی میٹھا ہے اور فرات کا ایک تو بہت میٹھا ہے یا پیاس بجھانے والا ہے اور اندر جانے میں بڑا مزیدار ہے، آسانی سے بڑے مزے سے جاتا ہے، جیسے جیسے یہ گھٹ جاتا ہے اتنا مزہ ملتا ہے۔ تو یہ پانی بہت میٹھا ہے اور پیاس بجھانے والا ہے اور اندر حلق میں اترنے میں بڑا اچھا اور لذیذ ہے۔ وہذا ملح نجاج، اور دوسرا سمندر ہے نمکین پانی، نمکین بھی ایسا کڑوا، کیا ہے کڑوا، بےحد کڑوا، منہ میں لے سکتے نہیں، لیکن دونوں سمندروں سے تم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایسے ہی کافر سے بھی مسلمان سے بھی دنیا میں فائدہ پہنچ سکتا ہے، کافر سے بھی فائدہ پہنچے گا، مسلمان سے بھی فائدہ پہنچے گا انسانیت کے ناطے، لیکن دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کڑوا پانی، کھارا پانی، میٹھا پانی، لذیذ برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں، سوال ہی پیدا۔ ومن کل تاکلون لحما طریا، ہر ایک سے تم کھاتے ہو تازہ تازہ گوشت۔ میٹھے پانی کی مچھلی میں بھی تازی مچھلیاں ملتی ہیں، کھارے پانی میں بھی تازی تازی گوشت مچھلیاں ملتی ہیں۔ وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، اس سمندر سے تم زیور اور موتی نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو شان کے لیے۔ تو سمندر موتی بھی دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ موتی بھی دیتا ہے، گوشت بھی دیتا ہے، لیکن کیا دونوں سمندر برابر ہو جائیں گے؟ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهَا مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم
जहाजों को देखोगे दोनों समंदरों के अंदर भी चीरते फाड़ते चलते हैं ताकि तुम अल्लाह के फजल को तलाश करो। ये दरियाओं से रिस्क इधर से उधर आता है, लाखों टन अनाज किधर से आता है? हवाई जहाज से, बहरी जहाज से। लाखों टन सामान किधर से आता है? समंदर से। ऊपर से नहीं आ सकता लाखों टन, बिल्कुल नहीं आ सकता। ये सब समंदर के अगर रास्ते नहीं होते तो इंसान मुसीबत में पड़ जाता। कोई जैसे अमेरिका है किसी मुल्क का बायकॉट करता है कि उस मुल्क में सामान नहीं जाना, ना समंदरों के रास्तों का ख्याल रखो। ईरान को जहाज नहीं जाना सामान लेके, तो उसकी इकोनॉमिक, उसकी मुल्क की हालत सब डाउन हो जाती है, बड़ी खतरनाक गिर जाती है। क्या हो जाती है? ये रास्तों से तिजारतें होती हैं, लेन देन होता है, इनका उनका, इनके पास की चीजें वो ले जाते हैं, वहां की चीजें यहाँ लाते हैं, तो बिजनेस चलता है और मनी पैसा फ्लो होता है, डलता रहता है और सब लोग खुशहाल रहते हैं। अगर ये समंदर के रास्ते अल्लाह ताला नहीं बनाता, ये किश्तियों का सिस्टम नहीं रखता, तो कहाँ के लोग वहां जाम हो जाते हैं। तिजारत के बगैर दुनिया चलती नहीं, जाम हो जाती। इसलिए इस कोरोना के दौर में तिजारत नहीं चली तो हर मुल्क इकोनॉमिकल लाइन से डाउन एकदम नीचे गिर गया। कोई मुल्क बेहतर नहीं है क्योंकि तिजारतें नहीं चली। अब इतनी ट्रेनें बंद हो गई हैं तो फायदा है इंडिया को? इतने जहाज बंद हो गए, फायदा है किसी मुल्क को? तो जब तिजारत चलना फिरना बंद होता है तो बहुत बड़ा नुकसान है। ये जमीन पर जो चीजें आपको नजर आती हैं चलती फिरती तिजारत की, जैसे लारी ट्रक वगैरह, ये कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं जो समंदर के थ्रू एक दूसरे के साथ लेते देते हैं एक दूसरे में। अगर ये समंदर का रास्ता नहीं तो हजारों लाखों टन पेट्रोल डीजल यहाँ नहीं आता, फिर आपका ट्रक भी नहीं चलता, ट्रेन भी नहीं चलती। ये सब किसके तरीके से चलता है? आपकी कार भी नहीं चलती। थोड़े कारा चलते जो इंडिया में निकलता है पेट्रोल डीजल इतना, और सिर्फ वजीर आजम की भी, सेनेटर की भी, पार्लियामेंट के मेंबर चला लेना कारा, पूर्ण भी नहीं चलाना। जब मालूम होता दुनिया में अल्लाह ताला जो सहूलतें बना के छोड़ा है उसे हम गौर नहीं करते, अल्लाह गौर कराते हैं। हम तुम्हारे लिए कितनी सहूलतें दिए हैं, तुम गौर नहीं करते। इन समंदरों के अंदर तुम बड़े बड़े जहाज को देखोगे चीरते फाड़ते निकलते हैं कि तब तक वो मिन फजली, ताकि अल्लाह का फजल तुम तलाश करो। ये चीज वहां ले जाके, तिजारत अल्लाह का फजल है। क्या है तिजारत? क्या है? लेकिन सही तरीके पे हो इस्लाम में, नहीं तो अजाब है। फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। कुरान कहता है जुमा की नमाज हो जाए, फैलो अब, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। तिजारत अल्लाह का फजल है, हलाल तरीके से अल्लाह के अहकामात को फॉलो करके करता है, झूठ मिक्सिंग न हो, धोखा मिक्सिंग न हो, सच्चाई के साथ धोखे से बचकर तिजारत करता है अल्लाह से डर कर। वो तिजारत क्या है? अल्लाह का फजल है, अल्लाह का। बैंक से लोन लेके करता है तो हराम। तो सब तिजारत अल्लाह ताला के पास अजाब की शक्ल में आएंगे। किसकी शक्ल में आएंगे? अजाब की शक्ल में आएंगे। तो यहाँ अल्लाह ने कहा क्या कि तुम तलाश करो उसके फजल को खुदा के, किसके जरिए से? पानी के जहाजों से जो चीरती फाड़ती इधर उधर जाती। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बनो। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो हम यहाँ से वहां से तिजारत कहाँ कर सकते? हमको ये चीज कहाँ मिलती, ये चीज कहाँ मिलती? आदमी बिल्कुल ठिठर के रह जाता, दुनिया ठिठर के रह जाती।
اور پھر اللہ تعالیٰ کو تم دیکھو، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، یہ صبح شام بھی تم دیکھ سکتے ہیں۔ کون ہے رات کو دن میں چھپاتا ہے، داخل کرتا ہے، اور پھر دن کو رات میں لے جاتا ہے، دن کو، اب دن کو رات میں لے گیا، چلے گیا دن، کون لے گیا؟ اور یہ سسٹم سخر الشمس، برابر سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، سورج بھی غلامی کرتا ہے، چاند بھی غلامی کرتا ہے، کون غلامی میں لگایا ہوا ہے؟ کل یجری لاجل مسمى، یہ مت سمجھو یہ صبح شام جو ہو رہی ہے ایسے ہی دنیا چلتی رہے گی اور کچھ حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ جو سورج اور چاند یہ دنیا کو چلانے کا سسٹم ہے، لاجل مسمى، ایک تھوڑی سی مدت کے لیے، وہ مدت ختم ہوگی تو نہ سورج رہے گا نہ چاند رہے گا، الشمس کوورت، سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ، سب گڑبڑ سڑبڑ توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے، نہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گی، نہ زمین رہیں گے، نہ پہاڑ بڑھتے رہیں گے۔ پہاڑ اللہ تعالیٰ روئی کے باریک ریزے کی طرح اڑا کے پھینک دیں گے، بھونچال ہو جائے گا زمین میں، پہاڑ ریزہ 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 ہو جائیں گے، اتنی سخت چیز بھی۔ تو یہ سب چیزیں ایک وقت مقررہ کے لیے ہیں۔ سمجھ میں آیا اللہ کون؟ سمندروں سے راستے بنا کر رزق پہنچانے والا، پھر سمندروں سے ڈائریکٹ تازہ گوشت دینے والا، پھر سمندروں سے تم کو موتی مونگے دینے والا، اور پھر دن کو رات کو دن میں بدلنے والا، آسمان سورج کو چاند کو غلامی میں رکھنے والا، اور ایک مدت تک غلامی میں رکھتا ہے۔ سمجھ میں اللہ؟ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے تمہارا رب۔ اوپر سے جو بولے ہیں سمجھے اسے یاد، ذالک اگر وہ کون، کہاں سے کہاں بولے؟ بہت دور سے چلتا ہے، کہاں سے؟ اللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ، اللہ وہ ہے جو تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مٹی کی شکل بدل کر نطفے میں لایا، پھر اللہ نے تم کو مرد اور عورت بنایا، پھر اللہ تعالیٰ جو عورت کو حمل ہوتا ہے اور پھر وہ جنتی ہے تو اسی کے علم سے جنتی ہے، کسی آدمی کو بڑی عمر ملتی ہے تو وہ دیتا ہے، کسی کی عمر کم ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ میں ہیں۔ یہ ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے، ایک میٹھا ہے ایک کھارا ہے، لیکن دونوں سمندروں سے اللہ تم کو روزی دیتا ہے، تازہ گوشت دیتا ہے، وہاں سے تم زیورات بھی پہنتے ہو، نکالتے ہو، اور بڑے بڑے جہاز چیرتے پھاڑتے نکل جاتے ہیں اللہ کے فضل سے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سامان لے کر یہ سب جو سسٹم بنایا ہے تاکہ تم اللہ کی قدر کرو۔ اور پھر دیکھو رات کو دن میں لاتا ہے اور دن کو رات میں لاتا ہے، اور آسمان پر سورج کو چاند کو غلام بنا کے رکھا ہے، لیکن یہ جو صبح آتا ہے شام ڈوبتا ہے، کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز ایک مقرر مدت کے لیے کام کر رہی ہے، جاری ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ ہے تمہارا رب، وہ ہے تمہارا رب۔ کیا وہ ہے کون؟ یہ سب صفات یاد رکھے تھے۔ ذالکا کا مطلب دیٹ از یور اللہ، وہ ہے تمہارا اللہ، ذالکا۔ تو اللہ نظر آتا ہے ان چیزوں میں، وہ ہے تمہارا رب۔ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، یہ چیزوں میں رب ہے، ہر چیز کو اس کے، ہر چیز کو اس کے آخری انداز تک، آخری مدت تک ترتیب سے چلاتا ہے، الٹ پلٹ نہیں۔ بچے کو آہستہ بڑا کرتا ہے تو ناک کتنی ہو گئی ایک بچے کی، ایسا ہوتا ہے کہ ہوٹ اتنا ہو گیا، ایک ہوٹ چھوٹا ہے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایک انگلی اتنی بڑی ہو گئی، 3 انگلیاں چھوٹے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ٹھیک ٹھاک، اسی کو رب کہتے ہیں، ٹھیک ٹھاک چلانے والا۔ کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک چلانے والا، بالکل ٹھیک ٹھاک چلانے والا، وہی تو۔ اور یہ ملک کس کا ہے؟ تمہارا۔ چلانے والا وہ ہے تو ملک کس کا؟
لہ الملک، ملک اس کا ہے، سلطنت کس کی؟ اس کی ہے۔ اب بیوقوفوں سے اللہ میں کہتا ہے والذین تدعون من دونہ، اسے چھوڑ کر کسی کو پکارتے ہو، او سامی، او رامی، او ٹامی، ما یملکون من قطمیر، ہم نے اپنی بادشاہت اور ملکیت اتنی بڑی بتائی۔ سورج کا مالک کون؟ چاند کا مالک کون؟ زمین کا مالک کون؟ آسمان کا مالک کون؟ سمندروں کا مالک کون؟ روزی دینے والا مالک کون؟ کشتیوں کو، جہازوں کو ادھر ادھر چلا کر ہماری سہولتیں پیدا کرنے والا مالک کون؟ اب جس کی تم پوچھتے ہو، پوجا کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک۔ قطمیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی پر جو ایک کور ہوتا ہے پتلا، کھجور کی گٹھلی کھانے اس کے اوپر ایک پتلا کور ہوتا ہے۔ گٹھلی کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اللہ نے اس سے بھی کم کر دی ہے، اس کے اوپر جو کور ہے نا اس کے بھی مالک نہیں ہے لوگ۔ اور کیا بول سکتے ہیں، بولو۔ اور ایک قطمیر کا معنی بعض علماء نے فرمایا گٹھلی کے اوپر کا نہیں، گٹھلی کے بیچ میں بھی ایک خون نکلتی ہے، دھار، گٹھلی کے بیچ میں بھی، یہ دھار کے بھی مالک نہیں، ہم کو پکارتے ہو، اسے چھوڑ کے ان کو پکارتے ہو، یہ مدد کریں گے تمہاری؟ اتنی بھی چیز کے مالک نہیں، ایک دھار کے جو بیچ میں سے گٹھلی کے نکلی ہے قطمیر، اس کے بھی مالک نہیں، تم انہیں پکارتے ہو، پاگل ہو؟ اور سنو، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ پتھر سنتے ہیں کیا؟ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں یا پیغمبروں کی پوجا کرتے ہیں یا اولیاء اللہ کی پوجا کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں کیا؟ یعنی سننے کا مطلب مانتے ہیں تمہاری پکار کو؟ کیا مصیبت رہی تمہیں، کبھی نمبر گانے میں لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، ولو سمعوا، اگر وہ سن بھی لیے، جیسے اولیاء اللہ ہیں، فرشتے ہیں، پیغمبر ہیں، لوگ ان کی بھی پوجا کرتے ہیں، اگر سن لیا مستجابوا لکم، تمہارا جواب بھی نہیں دیں گے، جواب کس پکڑ دیں گے؟ جواب دیے تو دنیا میں قانون اتنا خطرناک ہوتا ہے، ایک آدمی معلوم ہو گیا ٹیررسٹ ہے، وہ وانٹیڈ ہے پورا، وہ تمہارے پاس آ کے بات کرنا چاہتا ہے، حضرت سنو، سنتی سننا بھی چاہتے نہیں، دیکھنا بھی چاہتے نہیں، سننا بھی چاہتے نہیں، دیکھنا بھی نہیں، یہ تو بلا میں ڈالنے والے ہم کو۔ فرشتے ہم کو پکارتے ہیں نا، پاپ کو تو سنتے کیا؟ اولیاء اللہ، یا شیخ جیلانی، یا شیخ جیلانی، اگر شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ سنے بھی تو جواب دیں گے کیا بیٹا؟ بولیں گے شیطان کے بچے ہیں، کیا مصیبت میں ڈالتے ہیں، کیا مصیبت میں ڈر جائیں گے نا؟ جواب کہاں دیں گے؟ جواب دیں گے کیا ہوگا؟ ان کو سرسری شروع ہوئی، ایک ہم مجھے چیز بلاتا ہے، مصیبت اللہ پکڑ لیتا مجھے۔ تو قرآن کہتا ہے وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، ولو سمعوا، اگر وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تمہیں جواب نہیں دیں گے، ویوم القیامت یکفرون بشرککم، دنیا میں سنے بھی تو جواب نہیں دیں گے، نہیں سنتے، سنیں گے تو جواب نہیں دیں گے، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، یہ ہم کو غلط پکارا اللہ، ہم چاہتے نہیں تھے، نعوذ باللہ، یہ بڑا گندا آدمی ہے۔ شیخ جیلانی کہیں گے یا شیخ جیلانی، یہ ناحق مجھے پکارتا تھا، گندا ہے، شرک کرتا تھا، میں کہاں تو کہاں، میں کہاں تو کہاں، نعوذ باللہ، میں تیرا عابد ہوں، تو میرا معبود ہے، میں تیرا مملوک ہوں، تو میرا مالک ہے، میں تیرا غلام ہوں، تو میرا آقا ہے،
غلام کو مدد کرنے بلاتا ہے، آقا کو ناراض کرتا ہے، تو کتنے پاگل پن کی بات ہے، پاگل پن ہے نہیں ہے؟ یوم القیامت یکفرون بشرککم، کل قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ کتنی تفصیل بتاتا ہے، جن کو پکارتے ہیں ان کی طاقت بتایا، کل قیامت میں وہ کیا کریں گے وہ بھی بتا دیا۔ کوئی ہے ایسا بتایا تم کو؟ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، یہ پوری زبردست خبر رکھنے والے سے ہے کوئی اس کے برابر تم کو خبر بتائے؟ ہے کوئی انفارمیشن اتنے ڈیٹیل سے دے، آنے والے قیامت کا منظر بھی تم کو بتا دے؟ ہے کوئی بتانے والا اتنا کھلا بتایا تم کو دنیا میں؟ ہے؟ وَلَا يُنَبِّئُكَ، تمہیں نہیں بتا سکتا مثل خبیر، وہ خبیر اللہ جیسا تم کو بتا رہا ہے کوئی نہیں بتا سکے گا۔ تمہاری بھلائی برائی اچھائی خرابی جو بھی شرک کفر ایمان اسلام، اس سے بڑھ کر کوئی ہے تم کو بتانے والا؟ اس سے بڑھ کر ہے؟ کون مولوی بتائے گا؟ کون پیغمبر بتائے گا؟ کون بتائے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ، نہیں انفارمیشن دے گا کوئی مثل خبیر، اللہ جیسے خبر رکھنے والا جیسے تم کو دے رہا ہے تم کو کوئی دنیا میں بتا نہیں سکتا۔ اور سنو پاگلو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم سب میرے محتاج ہو۔ ماں کی چھاتی میں دودھ ہے، بچہ خالی نپل لے کو دودھ چیختا ہے، ملے گا تو اسے ماں سمجھ جائے تو پھر روتا چلاتا ہے، ادھر جگہ دودھ مل جائے گا۔ ماں کی چھاتی میں بھرپور دودھ ہے، وہاں اپنا منہ لگا دے اللہ تجھے رزق دے گا، لیکن پاگل ہے نپل کو لیتا ہے، ماں کو دودھ کو لینا نہیں چاہتا۔ کیا کریں گے؟ پاگل ہو بچہ، عقل نہیں۔ لیکن ہم کو کیا بولیں گے؟ ہم کو تو اللہ کر دیا ہے، کہاں دودھ ہے کہاں نہیں، مانگنا کس سے ہے، نہیں مانگنا کس سے ہے؟ اے لوگوں تم میرے محتاج ہو، محتاج ہے نہیں؟ پیدا نہیں ہوئے تھے، محتاج تھے، پیدا کر دیا، نطفہ تھے، پانی گڑبڑ ہو جاتا، محتاج تھے بچا لے، پھر ماں کے اندر حمل ہوا، محتاج تھے بچا لے، پھر آگے بڑھانے کے لیے محتاج تھے، پھر بڑھا دیا، پھر باہر آنے کے محتاج تھے، پھر باہر بھیج دیا، پھر آہستہ آہستہ بڑا کر دیا، بڑا ہونے کے محتاج تھے۔ ماں کے پیٹ میں کوئی چیز کم رہ گئی تو ماں باپ کچھ کر سکتے ہیں کیا؟ دو آنکھ کے بغیر بچہ پیدا ہوا، کیا کریں گے ماں باپ؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ زبان کے بغیر پیدا ہوا، کیا کر سکیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ کتنا محتاج ہے میرا، قدم قدم پر تم لوگ میرے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی، اللہ محتاج نہیں ہے، تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، تمہارے روزوں کا محتاج نہیں ہے، تمہارے سننے کا محتاج نہیں ہے، وہ بہت غنی اور بے نیاز ہے، وہ کسی کا ضرورت مند ہے۔ الحمید، وہ بہت تعریفوں کا قابل ہے۔ فقیر غنی، یہ ٹھیک ہے، حمید کیوں لیا اللہ یہاں؟ تم تو فقیر ہو، میں غنی ہوں، بات ختم تھی، الحمید کیا؟ لیکن یہ غنی بے نیاز ضرور ہے، لیکن تم کو نوازتا رہتا ہے، اس لیے تعریف کے قابل ہے۔ یہ غنی ہے، کسی کو دیتا نہیں، تعریف کے قابل ہے۔ اللہ غنی ہے، کسی کو نہیں دیتا، ہم کو بھیجا ہی ہے، یہی ایک دن ہے، ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، یہی ایک دن ہے، انسان بنایا یہی ایک دن ہے، مسلمان خاندان میں پیدا کیا یہی ایک دن ہے، یہ ساری نعمتیں عطا کیا یہی ایک دن ہے، تو وہ تعریف کے قابل ہے نہیں ہے؟ تو الغنی، وہ ایسا غنی ہے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ تمہیں نوازتا رہتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ تعریف کے قابل کون ہے؟ وہی ہے۔
ایک مالدار آدمی ہے، کسی کو دیتا بھی نہیں لیتا بھی نہیں، تعریف کے قابل ہے کیا؟ بہت مالدار بھائی، کس سے بھی دیتا نہیں، امیر ہے وہ۔ اللہ غنی ہے، ہم اتنے محتاج ہیں سانس میں، لیکن دیتا کتنا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ تو وہ غنی ہے اور تعریف کے قابل ہے۔ اگر تم اسے نہیں سمجھتے، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، وہ تمہیں ختم کر دے گا اور نئی مخلوق کو لائے گا، وہ تمہیں ختم کر دے گا، نئی مخلوق کو لائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم میری بات نہیں سنو گے تو تم کو مار دوں گا، بدل دوں گا، دوسری قوم لاؤں گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، اللہ حفاظت فرما۔ تو کون محتاج ہے؟ اس لیے اللہ بتا رہا ہے میں تمہارا محتاج نہیں، اگر تم گڑبڑ کرو گے مار دوں گا اور دوسری قوم کو لاؤں گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ مار کے دوسری قوم لایا تو پھر وہ بھی ویسے کام کریں گے کیا؟ نہیں ہے، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ تو کون محتاج ہے؟ انتم الفقراء، تم محتاج ہو۔ اللہ کون ہے؟ غنی ہے، جو موقع دیا ہے وہ حمید ہے، جو موقع دیا ہے اس کے لیے حمید ہے۔ ان یشاء یذہبکم، یہ آیت تو ڈرانے والی ہے، اگر وہ چاہے گا تو تم کو لے کے جائے گا، ختم کر دے گا۔ ویأتی بخلق جدید، ایک نئی نسل کو لائے گا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ چیز مشکل نہیں۔ اتنی مطلب کو مار تو دوسرا ملا سکتا ہے کیا؟ ایک فوج بادشاہ کی بات سنتی نہیں، سب کو مار دیا، پھر اتنی فوج تیار کرنے آسان کیا اس کے لیے؟ آسان ہو سکتا؟ اتنی اقدام کو مار دیا تو پھر دوسرا کہاں سے لانا؟ لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اگر مسلمان اللہ کی نہیں سنیں گے تو سب کو ایک رات میں ختم کر دے گا، یا تو خود ختم کر دے گا، اللہ نہ کرے آدھے سے اس کو بھیج کے ختم کر دے گا۔ تمہیں آمین بولو، آمین کون بولے؟ کون آمین کی آواز ہے نا؟ کون؟ اس کا مطلب تم دونوں بیل سے بدتر ہیں، سنتے نہیں ہیں، واہ چاہتے ہیں، بڑے گندے لوگ آئے تم دونوں، انہوں تو سوتے ہیں میں دیکھتا ہوں، تم کو کیا ہوا؟ اللہ نہ کرے اللہ خود مار سکتے ہیں، یہ اللہ آدھے سے اس کو لا کے مروا سکتے ہیں۔ آمین کیا؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو بھائی اللہ نہ کرے بولو، غلط جگہ آمین بولنے کی کیا بیماری ہے؟ پاگل ہو، بیلوں کی طرح سنتے ہیں، انسانوں کی طرح سنو، تھوڑا وقت ہے، زندگی بھی تھوڑی ہے، یہاں سونے کے لیے کیوں آ گئے؟ کشتی تو خوب سو رہا خدا کا بندہ، تمہیں سونے والے کے ساتھ بیٹھے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہ میرا بھی دل خوش ہو جانا، آمین بولے تو بہت سمجھ کو بولیں گے تو کیا سمجھ؟ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو تم سب کو ختم کر دیں گے، لے جائیں گے، یاتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق کو دوسرے لوگوں کو لائیں گے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ کام اللہ پر مشکل نہیں، غالب نہیں، یہ کیسا اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں، بہت آسان ہے، مار دے گا، ختم کر دے گا، پھر دوسری قوم بلائے گا۔ اللہ کہہ رہے کہ ایسا نہ ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے صلی اللہ۔ اذهب یذهب عربی میں کہتے ہیں لے چل جانے کو، نکال دینے کو۔ اذهب بتاؤ لے گیا، لے گیا تو کہاں لے جا؟ ہاں تو یاتی با آیا ہے، یاتی لائے گا، بخلق جدید، دوسری نئی مخلوق کو۔